وقت کی قدر کیجیے۔ وقت ایک ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جایا کرتے ہیں۔ وہ مستقبل جس کی فکر آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہے، شاید آپ اس کا حصہ ہی نہ ہوں۔ کتابیں، پھول، خوشبو اور محبت ساتھ رکھتا ہوں۔ جہاں جاؤں میں اپنی ہر ضرورت ساتھ رکھتا ہوں۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی نرم موم بنا دیتا ہے، بڑی سی بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے اور دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت کو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائرے میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہو پاتی۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے کہ آپ برے ہی رہیں مگر مخلص رہیں۔ عورت ذات ہونا اور پھر ہر لحاظ سے اچھی عورت ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی عورت کے لیے آسانی فراہم نہ کر سکیں، اس کی مدد نہ کر سکیں، تو اتنا ظرف ضرور دکھائیں کہ اس پر تبصرہ نہ کریں۔ آپ کا برا وقت گونگوں کو بھی بولنا سکھا دیتا ہے۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی اینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا مارنا پڑتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا۔ ایک رنگین بلبلہ ہے دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے۔ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ دوسروں کو صفائیاں دے کر وقت ضائع نہ کرو، وہ اپنے اوقات کے مطابق سوچتے ہیں۔ الحمدللہ، جو بھی ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ جن کی پلکیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔
بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہوتی ہیں۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ عین وقت پر کبھی بیمار، کبھی ناراض اور کبھی مصروفیت کا بہانہ تیار رکھتے ہیں۔ کہیں یہ آپ تو نہیں؟ جی ہاں، سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک ہیں، اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناج کے ایک ڈھیر میں ہاتھ داخل کیا، پھر کیا دیکھا کہ اس میں دھوکہ ملاوٹ کی گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من غشنا، اور ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہم کو دھوکہ دیا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے، اور اللہ کا کن فیکون ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ ہماری دعاؤں پر کن ضرور کہے گا، انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہ لکھا جائے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، آمین۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔